اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک دفعہ حضور قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ مہار شریف سے براستہ اجمیر شریف دہلی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب اجمیر شریف پہنچے تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہو رہا تھا۔ آپ نے بھی اپنے رفقا کے ساتھ عرس میں شرکت کی۔ اجمیر شریف میں ایک ہندو جوگی تھا جو اپنے فن میں کامل وقت تھا۔ اس کے 314 چیلے تھے۔ وہ ہندو حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، نظر پیش کی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دہلی میں حضرت مولانا فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہلی رات جب عرس مبارک میں محفل سماع ہوئی تو وہ ہندو بھی آیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا اور ایسا تصرف کیا کہ مزامیر بھی بند ہو گئے اور قوالوں کی آوازیں بھی۔ حاضرین محفل حیران و پریشان تھے۔ جناب دیوان صاحب نے ایک آدمی حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں بھیجا کہ محفل کا سارا حال بیان کرنے کے بعد میری طرف سے درخواست پیش کرنا کہ براہ کرم آپ خود محفل میں تشریف لائیں۔ آپ محفل میں تشریف لائے اور اس ہندو کے مقابل بیٹھ گئے اور قوالوں سے فرمایا کہ قوالی شروع کریں۔ انہوں نے قوالی شروع کی، مزامیر بھی کام کرنے لگے اور قوالوں کی آواز بھی ٹھیک ہو گئی، یہاں تک کہ محفل میں خوب ذوق و شوق کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضرت دیوان صاحب اور تمام حضرات و حاضرین بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن وہ ہندو حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوس ہوا اور کہنے لگا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو خوب کامل کیا ہوا ہے۔ میرا ارادہ دہلی میں جا کر آپ کے پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کا تھا، مگر آپ کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا ہوں۔ اگر ان کا مرید و خلیفہ اتنا کامل ہے تو وہ تو بہت ہی کامل و اکمل ہوں گے۔ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ خیر، آئندہ اس خانقاہ عالیہ میں ایسی حرکت نہ کرنا ورنہ سزا ملے گی۔ اجمیر شریف سے رخصت ہو کر جب آپ دہلی پہنچے اور پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت مولانا صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ میاں صاحب، اس ہندو کو جو ہماری زیارت کے لیے آ رہا تھا آپ نے کیوں نہیں آنے دیا؟ پھر فرمایا کہ وہ ہندو اپنے فن میں کامل تھا، مگر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کے حضور بے ادبی کی وجہ سے اس کا حال سلب ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب حضرت قبلہ عالم دہلی شریف سے براستہ اجمیر شریف اپنے وطن واپس جا رہے تھے۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر وہ ہندو اپنے 300 چیلوں کے ہمراہ مسلمان ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن نامی ایک قوال جو آپ کا منظور نظر تھا، وہ بے حد خوش الحان اور صاحب تاثیر قوال تھا۔ ایک دفعہ اس سے نادانستہ کوئی ایسی ناشائستہ حرکت سرزد ہو گئی کہ حضرت قبلہ عالم ناراض ہو گئے۔ حکم دیا کہ یہ کبھی میرے سامنے نہ آئے۔ آپ کی ناراضگی کا یہ اثر ہوا کہ وہ شدید بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ تپے دق میں مبتلا ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ مسلسل 6 ماہ تک اس موذی مرض میں مبتلا رہا۔ آخر نواب غازی الدین خان کو اپنا سفارشی بنایا اور ساتھ لے کر معافی کے لیے حاضر ہوا، مگر قبلہ عالم نے نظر التفات نہ فرمائی۔ نواب غازی الدین نے عبد الرحمن سے کہا کہ کچھ سناؤ، تو اس نے یہ ربائی خوش الہانی سے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی آواز کے ساتھ سنانا شروع کی، جس کا ترجمہ تھا کہ یعنی وہ کیسے مر سکتا ہے جس کے محبوب آپ ہوں، وہ کیوں شفا یاب نہ ہو جس کے طبیب آپ ہوں، اور اس کے دین و ایمان کا کیا کہنا جس کا دین و ایمان آپ ہوں۔ اس ربائی کا سننا تھا کہ حضرت قبلہ عالم اور تمام حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آپ عالم بے خودی سے باہر آئے تو عبد الرحمن کو معاف فرما دیا اور مسکراتے ہوئے کہا
کہ جاؤ میرن شاہ کے حجرے میں غسل کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ زہے کرم کہ وہ مہلک بیماری چشمے زدن میں کافور ہو گئی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔